السلام علیکم بخیر علی تاسو ٹول ویلکم بیک ٹو مائی چینل. کیسی ہے میری پیاری یوٹیوب فیملی؟ آج کل آپ لوگ کافی فرمائشیں کر رہے ہیں اور میں سوچ رہی ہوں کہ آہستہ آہستہ کر کے آپ سب کی ساری فرمائش پوری کر لوں. تو آج میں آئی ہوں کیو اینڈ اے سیشن کے ساتھ. میں نے لاسٹ ٹائم انسٹاگرام پہ پول اپلوڈ کیا تھا کہ آپ لوگ مجھ سے کیا کویشچن پوچھنا چاہتے ہیں، آپ کیا چاہتے ہیں کہ میں یوٹیوب پہ کس قسم کی ویڈیو بناؤں اور کون سے کویشچنس کو آپ لوگوں کے آنسر کروں. تو آپ لوگوں نے کافی ایک لسٹ بھیجی، تو میں نے سوچا آج بیٹھ کے آپ لوگ کے ساتھ گپ شپ لگاؤں گی اور آپ لوگ کے کویشچنس کو آنسر کروں گی. تو چلتے ہیں اپنے کیو اینڈ اے سیشن کی طرف. جو مجھ سے سب سے پہلا کویشچن پوچھا گیا تھا وہ کینڈی P321 نے پوچھا تھا، اور ان کا کویشچن یہ تھا کہ آپ نے میک اپ کہاں سے سیکھا. تو میں نے جو میک اپ سیکھا، میں نے تو اپنی مدر کو ہمیشہ میک اپ کرتے ہوئے دیکھا ہے، بیکاز وین آئی واز اے چائلڈ آئی گریو اپ لوکنگ ایٹ ہر. وہ ایک میک اپ آرٹسٹ ہیں، وہ اپنا سیلون رن کرتی ہیں کوہارٹ میں، وہ ایک سرٹیفائڈ میک اپ آرٹسٹ ہیں. تو میں نے جو اسٹارٹ لیا وہ ان کو دیکھ کے کیا، پراپرلی کچھ سیکھا نہیں تھا، ان کو دیکھ دیکھ کے پریکٹس کرتی تھی اور پھر مجھے میک اپ آ گیا. پھر اس کے بعد میں نے ان سے پراپرلی، اپنی مدر سے پراپرلی میک اپ سیکھا، اور اس کے بعد کافی میک اپ آرٹسٹس کے پاس میں گئی اور ماسٹر کلاسز لیں. میں نے اپنی لائف کی جو فرسٹ میک اپ کلاس لی تھی وہ میں نے لی تھی دبئی میں، اور وہ ایئر برش میک اپ میں نے سیکھا تھا وہاں سے. پھر میں نے اس کے بعد، مجھے یاد نہیں ہے لیکن مکس اپ کورسز میں نے ماسٹر کلاس مسرت مصباح سے بھی لی، میں نے ماسٹر کلاس کاشی سے بھی لی، میں نے ماسٹر کلاس نتاشا سے بھی لی، اور انشاءاللہ ابھی میں ارادہ ہے، اللہ چاہے گا تو میں انشاءاللہ باہر جا کے انٹرنیشنل میک اپ آرٹسٹ سے بھی میک اپ کلاسز لوں گی انشاءاللہ. جو مجھ سے نیکسٹ کویشچن پوچھا ہے وہ ہانیہ نے پوچھا ہے. ہانیہ 6523 نے پوچھا تھا، اور وہ کہہ رہی تھی اینی گفٹ دیٹ از ویری کلوز ٹو یور ہارٹ. اچھا، جو مجھے اللہ تعالیٰ نے مجھے اتنا اسپیشل گفٹ دیا وہ میری فیملی ہے، میرے پیرنٹس ہیں، میرے ان لاز ہیں، میرے سبلنگز ہیں، میرے ہسبینڈ ہیں، ایوری تھنگ، ایوری ون ان مائی فیملی میرے لیے بلیسنگ ہے. اور جو ایک چیز ہے جو میری مدر نے مجھے گفٹ کی تھی آن مائی 20th birthday, it was a charm bracelet, and that is very close to my heart. اس کے کچھ reasons ہیں. I was going through a lot and she gifted me that charm bracelet, and اس bracelet کے بعد my life changed. So yeah, that charm bracelet, it is everything for me. جو نیکسٹ کویشچن ہے وہ آسما خلیل نے مجھ سے پوچھا ہے، اور ان نے یہ پوچھا ہے کہ اسکن وائٹننگ پلس گلوئنگ کے بارے میں کچھ بتا دیں. تو میں آپ کو بہت شارٹ ایزی سی ٹپ دوں گی، وہ بھی سمرز کے لیے اسپیشلی. آپ ایک باٹل سونف کا پانی لیں اور ایک باٹل روز واٹر لیں، ٹھیک ہے؟ دونوں کو ہاف اینڈ ہاف مکس کریں اور اس کو چلڈ کر دیں فریج میں. اور جب بھی آپ کو دن میں موقع ملے آپ اس کو بار بار اپنے فیس پہ اسپرے کریں. ایک تو اس سے ایک شائن آ جاتی ہے، فریشنس آ جاتی ہے، اور آپ کا اسکن کلر بھی گلو کرنا شروع ہو جاتا ہے. اچھا، وردہ خان مجھ سے پوچھتی ہیں کہ وچ کنٹریز یو ول ٹریول اف یو گاٹ اے چانس. یار آئی ریئلی وانٹ ٹو ٹریول دا ورلڈ. مجھے ٹریولنگ کا بہت زیادہ شوق ہے اور انشاءاللہ آئی ول ٹریول. لیکن جو میں جانا چاہتی ہوں، دبئی میں نے ابھی تک وزٹ کیا ہے، اس کے علاوہ میں کہیں انٹرنیشنلی نہیں گئی. تو میں جانا چاہتی ہوں ٹرکی کے بعد مالدیوز. تو آپ دعا کریں کہ میں چلی جاؤں. ہبا شاہ.1 مجھ سے پوچھتی ہیں کہ شیئر یور لو اسٹوری. تو میری لو اسٹوری از ویری سمپل. کافی بار میں آپ سب کے ساتھ شیئر کر بھی چکی ہوں. اٹس نتھنگ ویری ایکسائٹنگ. واسط واز مائی فیملی فرینڈ. وی اسٹارٹیڈ پلئنگ PUBG. میری بھابھی کے ساتھ PUBG کھیلتا تھا، میری کزن کے ساتھ PUBG کھیلتا تھا، اور PUBG کھیلتے کھیلتے فیملی فرینڈشپ ہو گئی. تو ان کی مدر ہمارے گھر میلاد پہ آئی، اور اس کے بعد آنا جانا شروع ہو گیا. اور ایک دن شی کالڈ مائی مدر اور ان نے رشتے کی بات کر لی، اور نصیب میں تھا تو رشتہ ہو گیا. دس از آل. اس سے زیادہ کچھ نہیں ہے. اٹس ویری مطلب I won't say it's a love marriage. It wasn't a love marriage, but yeah, نکاح کے بعد you start feeling things for your partner.
لیکن اٹ واز اے کمپلیٹ ارینج میرج. میرے پیرنٹس کی رضامندی اور ان کے پیرنٹس کی رضامندی کے ساتھ یہ رشتہ ہوا ہے. تو یا دس از آل. VAXHO مجھ سے پوچھتی ہیں, ڈیئر لائبہ پلیز ٹیل می واٹ واز یور ویٹ بیفور cause I am also now 94, your motivation for me. اچھا, تو میرا ویٹ when I started losing weight, مطلب جو ایون تو میں ڈائٹ پہ تھی 2 weeks ڈائٹ کر کے جب میں اسکیل پہ کھڑی ہوئی تو my weight was 130 kgs اور I freaked out. جب میں نے 130 kgs دیکھا it was my heaviest, اور مجھے نہیں پتا اس سے زیادہ ہو سکتا کیونکہ I was already on diet. میں بہت ڈر گئی تھی, میں بہت پریشان ہو گئی تھی کیونکہ ویٹ گین سے مجھے بریتھنگ ایشوز تھے, مجھے انزائٹی ہوتی تھی, مجھے پینک اٹیکس آتے تھے, بہت ہیلتھ ایشوز تھے, یورک ایسڈ, کولیسٹرول, ایوری تھنگ واز مطلب آن دا بارڈر لائن. تو میں کافی ڈر گئی تھی. اینڈ دین آئی اسٹارٹ لوزنگ ویٹ. میں پراپرلی شفا گئی, میں نیوٹریشنسٹ کے پاس گئی, ڈائٹیشنسٹ کے پاس گئی, ڈاکٹر رضان خان آئی گیس یہ نام ہے ان کا, ان کے پاس گئی. ان نے مجھے ڈفرینٹ ڈاکٹرس کو ریفر کیا, میرے ٹیسٹس کروائے, چیک کیا مجھے کیا ایشوز ہیں, ہارمونل ایشوز ہیں نہیں ہیں. ہارمونل ایشوز تھے, ان کو اس کے لیے میڈیکیشن پہ ڈالا. پھر مجھے ان نے ڈائٹ پلان دیا اینڈ دین آئی فالوڈ دیٹ ڈائٹ پلان فار آلموسٹ 6 months. 6 months کے بعد میں نے اپنا نارمل پورشن کنٹرول کرنا شروع کر دیا اینڈ ناؤ آئی ایم 94 kgs الحمد للہ. سعدیہ سوئی مجھ سے پوچھتی ہیں اسکن کیئر. ٹو بی ویری آنیسٹ, اگر آپ اپنی اسکن کو اوور ٹریٹ کریں گے, زیادہ ٹریٹ کرنا شروع کر دیں گے, یہ وہ ہر ایک چیز لگانا شروع کر دیں گے, تو آپ کی اسکن ریئیکٹ کرنا شروع کر دے گی. اور ریسنٹلی میرے ساتھ کچھ اسی طرح ہوا ہے کہ میں کافی نیو چیزیں ٹرائی کر رہی تھی اور پھر وہ ریئیکشن ہو گیا اسکن پہ. لائک فرام فیبرری ابھی تک میری اسکن بیلنس نہیں ہوئی, ایک دم سے بریک آؤٹ ہو جاتے ہیں, میری اسکن میں وائٹ ہیڈز ہوتے ہیں, بلیک ہیڈز ہوتے ہیں. تو آئی ہیو اسٹاپ ڈوئنگ اینی اسکن کیئر, میں نے سب کچھ چھوڑ دیا ہے. آپ کو میں آنیسٹلی بتا دوں, اگر آپ ایک اچھا ٹونر لے لیں جو آپ کی اسکن ٹائپ کو سوٹ کرتا ہو, اور آپ اس کے ساتھ ایک اچھا موئسچرائزر لے لیں. اگر آپ کا آئلی اسکن ہے تو آپ اپنی اسکن ٹون کے مطابق لے لیں, اگر ڈرائی ہے تو اس کے مطابق لے لیں, اور ایک اچھا فیس واش جو آپ کو سوٹ کرتا ہو. اس کے علاوہ ایک انڈر آئی کریم لے لیں اور لپ بام لے لیں. تو دس از آل, آپ کو کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے. میری اسکن کے روٹین جو ہے اس سے میری اسکن کافی بہتر ہوئی ہے. وہ یہ ہے کہ ایزٹک کلے ماسک میں پمپلس کے لیے, ایزٹک کلے ماسک ہوتا ہے, انڈین ہیلنگ ماسک ہوتا ہے, یہ ملتانی مٹی ٹائپ ہوتا ہے لیکن یہ انڈین کلے ماسک ہے. تو اس کو میں یوز کرتی ہوں ہفتے میں 2 دفعہ, ٹھیک ہے. اور اس کے علاوہ جو ڈیلی کی میری روٹین ہے وہ یہ ہے کہ میں پکسی کا گلو ٹونک اپنے فیس پہ لگاتی ہوں. اٹھ کے فیس واش کر لیتی ہوں, پھر ٹونر لگا لیتی ہوں. ٹونر کے بعد میں انڈر آئی کریم لگا لیتی ہوں کلینک کی, اور انڈر آئی کریم کے بعد میں موئسچرائزر یوز کرتی ہوں, وہ بھی کلینک کا یوز کرتی ہوں. اٹس مائی فیوریٹ اور مجھے بہت اچھا سوٹ کرتا ہے. تو میں کلینک کے علاوہ کچھ نہیں اپنی اسکن پہ ٹچ کرتی, اب میں صرف اسی کا موئسچرائزر یوز کرتی ہوں, اور میں ویزلین لگاتی ہوں لپس پہ. تو دس از مائی اسکن کیئر روٹین. اور میں آپ سب کو بھی یہی کہوں گی, اوور ٹریٹ نہ کریں اپنی اسکن کو, ورنہ میری اسکن جیسا حال ہو جانا ہے. ایف گیلانی 96 مجھے کہتی ہیں کہ پلیز ٹیل می دا سیکریٹ آف یور کلیئر اسکن. ہنی آئی ڈونٹ ہیو اے کلیئر اسکن. ہر کسی کے کوئی نہ کوئی اسکن ریلیٹڈ پرابلمز ہوتے ہیں, کسی کے پورز ہوتے ہیں, کسی کے ریشز ہوتے ہیں, کسی کی ایکنی ہوتی ہے. اور آج کل میری اسکن پہ وہ ہر ایک چیز ہے جو پرابلمٹک ہوتی ہے انسان کے لیے. لیکن آئی نو اٹس اے فیز, یہ گزر جائے گا. پلس واٹر انٹیک اگر آپ زیادہ کریں گے, ٹرسٹ میں آپ کی اسکن گلو کرے گی. اور اپنی ڈائٹ میں اگر آپ ہنی کا یوز شروع کر لیں تو یور اسکن ول گلو اے لاٹ. یہ میرا پرسنل ایکسپیرینس ہے. سعدیہ طاہر 94 مجھ سے پوچھتی ہیں کہ لائبہ کائنڈلی ٹریڈ مل یوز کرنے کا طریقہ بتا دیں, دن میں کتنے منٹس یوز کرنا ہے.
میری جان ٹریڈ مل یوز کرو، واک کرو، ایک ہی بات ہے. اگر آپ بگینر ہو، آپ ورک آؤٹ نہیں کرتے، آپ عادی نہیں ہو، تو آپ اپنا اسٹارٹ 15 منٹ سے کرو. 15 منٹ سے کرو اور 1 ویک بعد اپنے ٹائمنگز انکریز کرو، کیونکہ 15 منٹس میں تو وارم اپ ہوتا ہے صرف، اس سے کچھ فرق نہیں پڑتا. مطلب یہ بہت منیمل واک ہے. اگر آپ واقعی ویٹ لوز کرنا چاہتے ہو نا، ویٹ اپنا پراپرلی لوز کرنا چاہتے ہو، تو ایک تو پورشن کنٹرول کرو. دوسرا آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ نے 6,000 اسٹیپ سے اسٹارٹ کرنا ہے، اور ہر ایک ویک بعد اپنے کچھ اسٹیپس انکریز کرتے جانے ہیں. تو 6,000 اسٹیپس مین آلموسٹ 3 to 4 kilometers. تو اس طرح آپ لوگ اتنا اپنی مائلس کور کرو. 3 to 4 kilometers اگر آپ کور کرو تو آپ کا ویٹ اچھے سے لوز ہوگا. اور جہاں تک ٹریڈ مل کی بات ہے، 15 منٹ سے اسٹارٹ کرو اور 1 ویک بعد اس ٹائمر کو انکریز کرو. اسپیڈ بہت لو نہیں رکھنی، بہت ہائی نہیں رکھنی، اور اپنا جو ٹریڈ مل کا انکلائن لیول ہے اس کو منیمل رکھنا ہے. کیونکہ انکلائن سے آپ کے نیز افیکٹ ہوتے ہیں. کسی نے مجھ سے پوچھا ہے، ختیجہ افریدی نے، کہ آپ ہیئر ٹریٹمنٹ کے بارے میں بتائیں. تو میں، اگر آپ لوگ گھر میں کچھ کرنا چاہتے ہیں جس سے آپ کے بال شائنی اور ہیلدی ہوں، تو پھر اس کے لیے میں یہ ریکمینڈ کروں گی کہ آپ شہد، انڈا اس کو مکس کریں اور دہی، اور اس میں تھوڑے سے لیمن کے ڈراپس ڈال دیں. اس کو مکس کر کے اپنے بالوں میں لگا لیں، اور پھر آپ شاور کیپ پہن لیں فار 15 to 20 minutes. اس کے بعد آپ بالوں کو واش کر لیں، اور یہ ویک میں 1 ٹائم ضرور کریں. ٹرسٹ میں اس سے بال آپ کے بہت اسموتھ، شائننگ اور بہت کیریٹن بایوٹن فل ہو جائیں گے. ٹھیک ہے، کیونکہ یہ ایگ ہے، یہ نیچرل سورسز ہیں کیریٹین کی، بایوٹن کی. تو اس سے آپ کے بال بہت ویل مینرڈ، میں کہوں گی بہت ہی ان فارم آ جائیں گے. ٹھیک ہے. لیکن جو میں ٹریٹمنٹ کراتی ہوں تو وہ میں سیلون سے لیتی ہوں. اٹس اے کیریٹن ٹریٹمنٹ. یہ 2 months کے لیے ہوتی ہے. اس سے آپ کے بال اسٹریٹ رہتے ہیں، انٹیکٹ رہتے ہیں، اور اچھا شیپ ہوتا ہے بالوں کا. تو اگر آپ اس کے لیے جانا چاہتی ہیں، آپ وہ کرائیں اگر آپ کا اتنا بجٹ ہے. اگر نہیں آپ کا بجٹ، تو جو میں نے آپ کو کہا ہے وہ آپ کریں، اس سے آپ کے بال بہت اچھے ہو جائیں گے انشاءاللہ. مجھ سے yums.3 نے پوچھا ہے، پڑھاکو بچہ ان اسکول اور بیک بینچر. I was not that much پڑھاکو، لیکن میں بیک بینچر نہیں تھی. I used to score very good grades in my school, in my college, even in my university. تو میں بہت زیادہ پڑھاکو بھی نہیں، ٹو بی ویری آنیسٹ. مجھے سانس رک جاتی ہے میری زیادہ پڑھائی سے. لیکن میں بیک بینچر بھی نہیں ہوں، میں مڈ والی ہوں. گلسیم آپ مجھ سے پوچھتی ہیں اوپن پور کے لیے کوئی ماسکس. یار میں کافی DIY ماسک بناتی ہوں گھر میں. تو اوپن پورس کے لیے جو سب سے بیسٹ ماسک ہے، یہ آپ نے سنا بھی ہوگا ضرور، کہ ایگ وائٹ آپ کی اسکن کے پورس کو بہت ٹائٹ کرتا ہے. تو بنانا، ہنی اور ایگ وائٹ، اگر آپ بنانا اور ہنی بھی لگائیں تب بھی اچھا ہے. وہ بیسکلی گلو دیتا ہے. لیکن آپ اس میں بنانا، ہنی اور ایگ کو میش کر کے بالکل اگر آپ فیس پہ لگا لیں، تو اس سے ویک میں اگر آپ ایک دفعہ لگائیں تو اس سے آپ کے پورس کافی ٹائٹ ہوں گے اور آپ کی اسکن پہ بہت پیارا گلو آئے گا. آئیبیا مجھ سے پوچھ رہی ہیں کہ وچ کلر سوٹس وچ اسکن ٹون، اسپیشلی نیل پینٹس فار براؤن اسکن ٹون. Yeah, it's all about how you carry it. Be confident in your own color, or trust me, you can carry anything. مجھے لوگ کہتے تھے کہ آپ کے ساتھ I'm not very fair, میں mid tone کی ہوں and I really love my complexion الحمدللہ. تو people used to say کہ بھائی آپ کے ساتھ کاجل نہیں اچھا لگتا. And then I started wearing کاجل and I proved everyone کہ ہاں I can carry it. میرے ساتھ اچھا لگے نہ لگے، مجھے پسند ہے، I can carry it. لیکن اگر دیکھا جائے تو میرے پوائنٹ آف ویو سے اگر آپ ڈیپر اسکن ٹون کے ہو تو آپ وائبرنٹ اور ڈارک چیزیں یوز کرو، اور اگر آپ لائٹ اسکن ٹون کے ہو تو لائٹ نیل کلرز یوز کرو. ایون دو برائٹ اسکن کے ساتھ دے کین کیری اینی تھنگ. ٹھیک ہے، اینی تھنگ.
لیکن ڈارک اسکن ٹون کے ساتھ پیچش، اورنجش، اورنجش نہیں، پیچش، بیبی پنکش، یہ چیزیں سوٹ نہیں کرتی، نوڈ نہیں سوٹ کرتا، تو ان کو تھوڑا ڈارکر شیڈز میں جانا چاہیے. ہنی 69 نے پوچھا ہے ڈائٹنگ ٹپس. اچھا، ڈائٹ پہ میں ایک اپنا پراپر یوٹیوب ویڈیو بناؤں گی، لیکن ابھی میں اتنا ہی آپ کو کہہ سکتی ہوں کہ اگر آپ سوچ رہے ہیں کہ آپ نے ڈائٹ کرنی ہے، آپ نے ویٹ لوز کرنا ہے، تو آپ اپنے دماغ میں 1 سال ڈال دیں اگر آپ بہت اوور ویٹ ہے، کیونکہ آپ کو کنسسٹنٹ رہنا پڑتا ہے. یہ کریش ڈائٹنگ بچپن سے کر کر کے تھک گئی تھی میں. 1 مہینہ 2 مہینہ، اٹس ناٹ اباؤٹ اتنا تھوڑے ٹائم میں آپ اتنا چینج نہیں ہو سکتے. آپ کو مینٹین کرنا ہوتا ہے، آپ کو اپنا لائف اسٹائل چینج کرنا ہوتا ہے. تو کوئک فکس ڈائٹ پلانز نہ فالو کریں، اپنا لائف اسٹائل چینج کریں، اپنے آپ کو چینج کریں، اپنا سلیپنگ پیٹرن چینج کریں، اپنا ڈرنکنگ پیٹرن چینج کریں، اپنی ایٹنگ ہیبٹ چینج کریں، اور پھر آپ اپنے گول کو اچیو کر لیں گے. جتنا واٹر انٹیک زیادہ ہوگا، آپ کا ویٹ اتنا ایزیلی نیچے جائے گا. جتنا آپ پورشن کنٹرول کریں گے، جتنا آپ اپنے آپ میں صبر ڈال لیں گے، اتنا زیادہ آپ کا ویٹ ایزیلی ریڈیوس ہوگا. اگر آپ بہت زیادہ اسٹریسڈ آؤٹ ہیں، بہت سوچتے ہیں، تو آپ یہ دماغ میں رکھ لیں آپ کا ویٹ ریڈیوس نہیں ہونا. آپ اپنے آپ کو فریش رکھیں، ہیلدی رکھیں، ایکٹیو رکھیں، ایکسرسائز کریں. ایکسرسائز نہیں کر سکتے، واک کریں، لیکن اپنے آپ کو ایکٹیو رکھیں. اپنے مائنڈ کو ڈائیورٹ کریں، ٹینشن نہ لیں چیزوں کی، تو ایونچولی یو ول اسٹارٹ ریڈیوسنگ ویٹ. تو یہ تھی میری آج کی ویڈیو. آئی ہوپ آپ سب کو پسند آئی ہو اور آپ سب نے یہ ویڈیو انجوائے کی ہو. اور اگر آپ اس طرح کی مزید ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں میرے ساتھ اور مجھے سپورٹ کرنا چاہتے ہیں، تو میرے چینل کو سب سے پہلے سبسکرائب کریں، اس ویڈیو کو لائک کریں، اور اگر کوئی بھی کویسچن ہے یا کوئی کسی قسم کی ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں تو نیچے کمنٹ کریں. تھینک یو فار واچنگ. آئی لو یو آل. اپنا خیال رکھیں، اپنے آپ کو سکون دیں، لوگوں کو سکون دیں، اور پازیٹیوٹی پھیلائیں. پھر ملتے ہیں عنقریب ایک ہیپی اینڈ ہیلتھی ویڈیو کے ساتھ. تب تک کے لیے خدا پہ امان. اللہ حافظ.